خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا بڑی سعادت مندی ہے، لہٰذا جن خواتین کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں فراغت حاصل ہو تو انہیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور میں بیٹھ کر اپنے دامن کو رحمت سے مالا مال کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ آئے یا نہ آئے، لہٰذا اعتکاف کرنے والی خواتین کو اعتکاف میں مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنانا چاہیے اور ان آداب پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اعتکاف بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو۔ خواتین کا اعتکاف اپنے گھروں میں ہے۔ گھر میں عموماً جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں خواتین اعتکاف کریں۔ اگر کوئی مقررہ جگہ نہیں تو گھر میں کسی ایک جگہ کو مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں۔ اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ جگہ اسی طرح ہے جس طرح مرد کے لیے مسجد ہے، اور جس طرح مرد کسی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والی عورت بھی کسی حاجت کے بغیر اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں گھروں پر اعتکاف کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ 20ویں روزے کی شام غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر معتکف ہو جائیں اور آخری روزہ مکمل کر کے جائے اعتکاف سے نکل آئیں۔ معتکف خاتون کو اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ گھریلو کام بیٹی یا کسی اور کو کے ذمہ لگانا چاہیے۔ معتکف خاتون کو مسلسل اپنی عبادت پر رہنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی گھر میں کھانا پکانے والا نہ ہو تو معتکف خاتون کو جلدی سے کھانا تیار کر لینے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے خاتون کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ مرد کے حقوق عورت پر مقدم ہیں۔ اسی طرح ایام اعتکاف میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک رہیں، لہٰذا اعتکاف کرنے والی خواتین کو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان ایام میں ماہواری کی تاریخیں تو آنے والی نہیں۔ اگر آخری عشرے میں ماہواری آنے کا اندازہ درست ہو تو پھر اعتکاف شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ معتکف خاتون کو ذکر، فکر، تلاوت، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اعتکاف میں اسے اپنے بستر پر لیٹنے، سونے اور جائے اعتکاف میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ مقررہ مدت آسانی سے عبادت میں گزار سکے۔ البتہ گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی کے باعث اگر خاتون رات اپنے کمرے میں نہ گزار سکتی ہو تو جب رات کے وقت اہل خانہ سو جائیں تو وہ جائے اعتکاف سے نکل کر ٹھنڈی جگہ پر وہ محو عبادت رہ سکتی ہے جہاں وہ راحت محسوس کرے۔ اس کے علاوہ رفع حاجت اور وضو کے لیے اپنی جگہ سے نکل سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران گفتگو وغیرہ منع نہیں، لیکن زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ فضول نیز بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرے۔ عورت کے اعتکاف کے دوران خاوند نہ تو وظیفہ زوجیت ادا کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا بوسہ وغیرہ لے سکتا ہے۔ عورت کے لیے گھر میں رہ کر اعتکاف کرنا آسان ہے، لیکن ہماری اکثر عورتیں اس ثواب سے محروم رہتی ہیں۔ اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرمائے تاکہ وہ اس سعادت سے محروم نہ رہیں۔ اعتکاف سراسر عبادت ہے، لیکن اس میں مندرجہ ذیل فرضی اور نفلی عبادات کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اعتکاف کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کی جس قدر کوشش فرماتے اتنی دوسرے دنوں میں نہ فرماتے۔ عبادات اعتکاف میں اولین حیثیت نماز پنجگانہ کو حاصل ہے۔ فرض نمازیں نہایت ہی خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ نماز کے قیام میں انکساری اور عاجزانہ رویہ ہو اور وساوس کے قریب نہ پھٹکنے دے، اور توجہ اللہ کی طرف ہو، گویا کہ دنیا سے بے خبر ہو۔ اعتکاف میں نفل نمازیں ادا کرنا بہت ہی افضل ہے،
کیونکہ یہ نفل نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور البتہ مکروہ اوقات میں کوئی نماز ادا نہ کی جائے، جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو یا عین دوپہر کے وقت، نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک، یعنی وہ اس کے خوب روشن ہونے تک، اور عصر کی فرض نماز کے بعد اور مغرب تک نوافل نہ پڑھے جائیں۔ نفل نمازیں درج ذیل ہیں: نماز تہجد، نماز اشراق، چاشت، اوابین۔ ان نمازوں کے نوافل بڑی عاجزی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ صلاۃ تسبیح بھی پورے اعتکاف میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے نوافل کا درجہ عام دنوں کے فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے قضا نمازوں کی قضا پوری ہونے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک کو جو ہے وہ ہمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کریم کا پسندیدہ وظیفہ ہے، اسی لیے درود شریف کا وظیفہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اور خاص کر جو حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہاں ہوں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہوں، تو جب وہ اعتکاف میں کثرت سے درود پاک کا ورد کریں گے تو ان کی مراد ضرور پوری ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اعتکاف میں تلاوت قرآن پاک کی جائے، اس تلاوت قرآن پاک سے بھی اسرار ربانی ظاہر ہوتے ہیں۔ اعتکاف میں تمام تر عبادات کے ساتھ کے علاوہ دل کی استقامت کے لیے مراقبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مراقبہ حفاظت ایمان اور حصول روحانیت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے جب موقع میسر آئے تو مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور نفلی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ نفلی نمازیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور ان کا اجر عام نوافل سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اس میں تحیۃ الوضو ہے، اس میں تحیۃ المسجد کے جو ہے وہ 2 اور بعض روایات میں 4 جو ہے وہ نوافل ہیں۔ اسی طرح نماز اشراق ہے، اس کی جو ہے وہ 4 رکعات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نماز چاشت ہے، وہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اس 2 اور زیادہ، اس کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ اسی طرح جو ہے صلاۃ الاوابین، یہ 6 رکعات ہیں اور یہاں دربار شریف پر 6 رکعات اوابین کے پڑھے جاتے ہیں اور 2 رکعات اس کے بعد حفظ الایمان کے جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان نوافل کا پڑھنا اور پھر صلاۃ اللیل جو رات کے وقت تراویح کے بعد اور تہجد سے پہلے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، یہ نمازیں پڑھنا احادیث طیبہ میں ان کے بے شمار فضائل اور بے شمار اجر و ثواب کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری ہر چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں۔ انشاءاللہ کسی وقت ایک نفل کے متعلق آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔